تو ایسے میں یاد رکھیے ہمیشہ ایسی چیز صدقہ کی جائے جو قابل استعمال ہو اور ایسی ہو جس کو بذات خود ہم پسند کرتے ہوں، تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کے ہاں اور زیادہ محبوب ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ متقین کے اللہ نے کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، جو ہر طرح کے حالات میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور جب ان سے کبھی ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے، اگر تم ایمان پر مضبوط ہو تو بے شک بظاہر تمہارے پاس ان جیسے وسائل نہ بھی ہوں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو چند دن کی کہانی ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہ دیکھو نا کہ اللہ نے کفار کو تو صرف دنیا میں ہی دیا ہے سب کچھ، جبکہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی مناسبت سے خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے چوتھے پارے کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ چوتھے پارے کے جو مضامین ہیں ان کو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، تمام سننے والوں کو، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے صحیح معنی میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے پارے میں ابتدائی حصہ جو ہے وہ تقریباً 3 پاؤں کے قریب یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس کے بعد آخری جو ایک کوارٹر ہے وہ سورہ نساء کا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یاد رکھو تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس کو تم بذات خود بہت زیادہ محبوب جانتے ہو، پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کا کچھ پس منظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشرتی اعتبار سے بڑا ہی خوبصورت معاشرہ تھا جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ مسجد نبوی میں درخت کا ایک تنا لگا ہوا تھا جس پر جس کسی شخص کو کوئی صدقہ کرنا ہوتا وہ وہاں پر آ کر اس کو ہینگ کر دیتا، لٹکا دیتا، اور جس کو ضرورت ہوتی وہ وہاں سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا، جس کو ہم جو ہے وہ شجر ہمدردی کا درخت کہہ سکتے ہیں۔ آج کل بھی بعض علاقوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑا ہی خوبصورت مثال ہے جس کو معاشروں میں قائم ہونا چاہیے، تاکہ صدقہ دینے والے کا بھی کسی کو علم نہ ہو، اور جس کو ضرورت ہے، ضرورت مند بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ یہ معاملات جو ہے وہ انجام پا جائیں۔ تو وہاں پر کسی نے تھوڑی سی ردی قسم کی کھجوریں جو ذرا زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور کھانے کے لائق نہیں ہوتی، خراب ہو جاتی ہیں، اس طرح کی کھجوریں کسی نے وہاں پر لٹکا دی، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو ایسی چیزیں خرچ کرو جو تمہیں بذات خود بھی پسند ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صدقہ کرتے وقت بعض مرتبہ لوگ اپنے گھروں کے کپڑے، جوتے، گھر کا پرانا سامان، یہ ساری چیزیں صدقہ میں نکال دیتے ہیں۔ تو ایسے میں یاد رکھیے ہمیشہ ایسی چیز صدقہ کی جائے جو قابل استعمال ہو اور ایسی ہو جس کو بذات خود ہم پسند کرتے ہوں، تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کے ہاں اور زیادہ محبوب ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 96 ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
یہود اصل میں اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، خاص طور پر جب ہم نے دوسرے پارے کی ابتدا میں قبلہ کے حوالے سے تحویل قبلہ کا ذکر پڑا تھا، اس کی مناسبت سے یہود کا یہ کہنا تھا کہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ ہمارے آج کے بعض جو ہے وہ نادان مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کا رد فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے۔ اور یہود کا یہ اعتراض یہ درست نہیں ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، اور یعنی اس سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی جو فضیلت ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خیال کا یہاں پر رد فرمایا اور فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس زمین پر تعمیر کیا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یقیناً وہ کیوں نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، بہت سی نشانیاں بڑی بڑی اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہیں۔ وہاں پر مقام ابراہیم ہے، جو وہاں پر داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور اس جو ہے وہ گھر کا اللہ رب العزت نے حج کرنا وہ مسلمانوں کے ذمے فرض قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابتدا میں یہ آیات جو ہے وہ یہاں پر ذکر فرمائیں کہ یہود کا جو اس حوالے سے اعتراض ہے اور ان کا جو دعویٰ ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، ہاں بیت المقدس کی اہمیت ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے اور کچھ دن اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے یقیناً اس کی تعمیر فرمائی۔ تو یہ اہمیت اس کی ضرور ہے، لیکن بیت اللہ سے زیادہ فوقیت اس کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں یعنی کہ یہ رکوع نمبر 10 ہے، 11 ہے سورہ آل عمران کا، اور رکوع نمبر 2 ہے چوتھے پارے کا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت اور اس کے ساتھ سورہ نساء کی ابتدائی آیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خطبات کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ساری زندگی تمہاری اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے، چونکہ موت کا وقت اللہ رب العزت نے متعین کیا ہوا ہے، جس کا ہمیں علم نہیں کس جگہ پر، کس موقع پر، کس زمین پر کون سی سانس ہماری آخری ہو، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ڈر پر منحصر ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے شامل حال رہنا چاہیے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے غلام، اے بچے، تم جہاں کہیں پر بھی ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اسی اگلی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ رب العزت نے فرقہ بندی اور مختلف قسم کے جو گروہی اختلافات ہیں، جو مسلکی اختلافات ہیں، اسکول آف تھاٹس کی جو کنٹروورسی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی برائی کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور اس نے اس محبت کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں بچایا۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرقہ بندی کبھی بھی اسلام میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں رہا۔ یہاں سے کچھ لوگ ایک من گھڑت اور ضعیف روایت بیان کرتے ہیں، اختلاف امتی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سختی سے اس بات سے منع فرمایا ہے، بلکہ صحیح حدیث یہ بتاتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے وہ سنن کی اکثر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ وتفترق امتی علی 73 ملۃ كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ واصحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بنی اسرائیل کے لوگ 72 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، جبکہ میری امت 73 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اور یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس سے ارشاد فرمایا کہ وہ گروہ جنت میں جائے گا جو اس دین کے اوپر ہوگا جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اس سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس حدیث کی مناسبت سے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کسی بھی طرح سے امت کا اختلاف رحمت نہیں ہے، تفرقہ بازی کی کہیں پر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں اور رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ لیکن اصل جو دین ہے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ تو جس دین کے اوپر صحابہ کرام تھے وہ دین اصل ہے، تو اسی پر ہمیں جو ہے وہ قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار اور مسلمانوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن بڑے ہی سرخ و سفید ہوں گے اور بڑے خوبصورت ہوں گے، پرنور ہوں گے، جبکہ کچھ چہرے اس دن کالے پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جن کے چہرے کالے ہوں گے اللہ ان کو فرمائیں گے کہ دیکھو تم ایمان کے بعد پھر سے کفر کی طرف چلے گئے تھے، تو آج تم اپنے اس کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔ اور جو سفید چہرے ہوں گے، پرنور چہرے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں وہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق گزری ہیں اور اصل شریعت سے متعلق گزری ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ آج بہت ساری کنٹروورسی ہے دین اور مذہب مسلک کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بہترین جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سفید یعنی پرنور چہرے اور اسی طرح سے سیاہ چہروں سے مراد اہل سنت اور اہل بدعت کے گروہ ہیں، یعنی جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں اور ہر بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے ہی لیتے ہیں، وہ ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنے طور پر من گھڑت دین بنا لیا، اپنے پاس سے بہت ساری چیزیں ایجاد کر کے ان کو دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، اہل بدعت ہیں، اور ان کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں یہ بات ارشاد فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کا اعزاز اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، کہ اللہ رب العزت نے اس کو خیر امت قرار دیا، بہترین امت قرار دیا، سب امتوں سے افضل قرار دیا۔ اور یہ اعزاز پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب یہ اعزاز چھن کر مسلم امت کے پاس آیا ہے، لیکن اس کی ایک علت ہے، اس کا ایک سبب ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ اگر وہ علت، وہ سبب اور وہ وجوہات جو ہیں وہ ہم ان کو اپنائیں گے تو ہم بہترین امت قرار پائیں گے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً یہ اعزاز ہم سے بھی چھن جائے گا۔ اور وہ جو اسباب ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہو۔ یہ بہت اہم فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اتنا جو ہے وہ مقدس اور اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 6 پارے کے آخر میں سورہ مائدہ میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے جو لعنت کروائی، تو اللہ نے فرمایا اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ ایک تو نافرمانیاں کرتے، حد سے گزر جاتے، اور پھر وہ لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، بلکہ برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ان کے ہم پیالہ بن کر ان کے ساتھ ہم نوالا بنتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے۔ تو اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی رواج پاتی جا رہی ہے کہ جو شخص جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، اور یہ سب سے زیادہ مذہب کے معاملے میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی برائی کرنے والے کو روکے گا اور اسی طرح سے نیکی کا حکم دے گا تو وہی خیر امت کا جو ہے وہ اعزاز
اعزاز پائے گا، اور اگر کوئی یہ فریضہ سر انجام نہیں دے گا، جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنے دل میں برا جانے، اور فرمایا کہ یہ دل میں برا جاننے والا سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود پر جو ذلت اور رسوائی مقدر کی، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ان پر ذلت اور رسوائی، ان کے جو ہے وہ مسکینی ان کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کا مقدر بنا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور زیادتیاں کرتے، نافرمانیاں کرتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مستقل طور پر اپنے غضب اور ذلت اور رسوائی کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 116 میں کہ جو کافر لوگ ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار، قیامت والے دن ان کو ان کے مال، ان کی اولادیں یا کوئی بھی ان کا مال و متاع ان کو قیامت والے دن ایک ذرے کے برابر کوئی نفع نہیں دے گا، وہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے آیت نمبر 118 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ تو ہمیشہ تمہارے نقصان کے اوپر خوش ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو۔ اور اسی طرح سے یہ جو ظاہری طور پر ابھی باتیں ان کی کچھ ان کے منہوں سے آئی ہیں، یہ تو بہت کم ہے جو تمہارے سامنے اظہار ہوا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں وہ اپنے دلوں کے اندر جو تمہارے بارے میں نفرت چھپا کے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے، وہ تو بڑی ہی شدید قسم کی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ یہود و نصارہ سے محتاط رہو، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس کے بعد اللہ نے یہود کا کچھ کردار ذکر کیا ہے کہ جب وہ یہود جو ہے وہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، یعنی اس غصے کی وجہ سے جو ان کو تمہارے اوپر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ تم اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 4 میں اور اس کے بعد تقریباً 3-4 رکوع میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد اور اس کا پس منظر غزوہ بدر، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کچھ تفصیلات کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ احد جو کہ 3 شوال جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں منعقد ہوا، اور اس غزوہ کا بنیادی جو پس منظر تھا وہ اصل میں غزوہ بدر تھا جو 2 ہجری میں منعقد ہوا، جس میں کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 قید ہو گئے اور ان کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے 313 لوگ جو ہے وہ شریک تھے، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور باقی سب کے سب لوگ پیدل تھے۔ تو یہ اس طرح کا جو یعنی ایک تعداد کا جو ایک مناسبت ہے جو کہ بظاہر کسی بھی طرح سے میچ نہیں کرتی، اس طرح کی تعداد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کی مدد فرمانے کے ساتھ اللہ نے کفار کو جو ہے وہ ذلت امیز شکست سے دوچار کیا، جو ان کے دلوں میں بڑی کھٹکتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے جنگ احد کے اندر جو ہے وہ دوبارہ پھر سے از سر نو اپنی صف بندی کی، اپنے لشکر کو ترتیب دیا، اور جو ہے وہ دوبارہ پھر سے وہ جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی اللہ رب العزت نے یہاں پر تعداد جو ہے اس کا مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ احوال اس کے جنگ بدر کے اور اسی طرح سے غزوہ احد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1000 تھی، اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ چونکہ منافق تھا پہلے سے ہی، اور اس کے 300 کے قریب اس کے ساتھی تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے۔ کچھ مسلمان بھی ابتدا میں اس کے دھوکے میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت طلب کی اس حوالے سے تو بعض نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ میں رہ کر کی جائے، اور بعض نے کہا کہ باہر میدان میں نکل کر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتھیار پہن کر باہر نکل آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی تیار ہو گئے، اور جب شوط کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو تھا یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا، اور کہنے لگا چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی لہٰذا خام خواہ جانے گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال یہ اس اعتبار سے اچھا ہوا کہ اس کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، وہ ایکسپوز ہو گیا مسلمانوں کے سامنے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ مسلمان اس پر کسی طرح کا اعتماد سوچ سمجھ کر کریں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو بہرحال تعداد کے اعتبار سے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک جھٹکا لگا، ابتدا میں تھوڑی پریشانی ہوئی، اور یہ بھی ایک سبب تھا جو کہ بعد میں غزوہ احد میں
ظاہری طور پر ایک شکست کا سبب بنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتوں کا نزول تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اذ تقول للمؤمنین لن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3000 فرشتوں کو نازل کیا گیا۔ بعض مفسرین اسی بات کے قائل ہیں، اور اس کے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس تعداد کو 5000 ذکر فرمایا ہے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، یعنی علامت زدہ وہ فرشتے تھے جو نازل ہوئے۔ تو بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تعداد 5000 پوری کر دی گئی تھی، اور بعض مفسرین 3000 کے ہی قائل ہیں۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص مدد مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، جس کی وجہ سے غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد بیچ میں اللہ رب العزت نے کچھ آیات جو ہے وہ سود سے متعلق دوبارہ ذکر فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ برابر سرابر سود کھا سکتے ہو، چونکہ سود کی برائی کے حوالے سے ہم پچھلے پارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے، یعنی سود در سود جو بنتا چلا جاتا ہے، یہ سلسلہ ختم کرو۔ یہ بہت ہی زیادہ ظلم کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اس آگ سے بچ جاؤ جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 133 میں جنت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف کوشش کرو، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے جیسے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اللہ نے اس کو متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ متقین کے اللہ نے کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، جو ہر طرح کے حالات میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور جب ان سے کبھی ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 139 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور دیکھو سست نہ پڑو، اور اسی طرح سے کسی طرح کے غم کا شکار نہ ہونا، اور اسی طرح سے تم اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ انتم الاعلون، غلبہ تمہارا مقدر ہے بشرطے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ جنگ احد میں خاص طور پہ جو ظاہری طور پر ایک شکست ہو گئی مسلمانوں کو، کچھ حالات جس کا ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں وہ چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ تو اس شکست کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کا حوصلہ دیا۔ بنیادی اصل میں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب جنگ کی جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے باقاعدہ لشکر جو ہے وہ لشکر سازی کر لی گئی، صف بندی ہو گئی، اور جو ہے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک درے پر جو مسلمانوں کی پچھلی جانب تھا، وہاں پر تقریباً 50 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ ان کو مقرر کیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، چونکہ سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا۔ جب مسلمانوں نے ابتدا میں یہ جنگ جیت لی اور فتح الحمدللہ حاصل ہوئی، جس کا اللہ رب العزت نے آگے آیت نمبر 152 میں تذکرہ بھی فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، جب تم نے بددلی دکھائی اور تم آپس میں اختلافات میں پڑ گئے، تم نے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس چیز کے پیچھے تم پڑے جو کہ تمہیں نہیں پڑنا چاہیے تھا، یعنی مال غنیمت کی طرف تم جو ہے وہ بھاگنے لگے۔ تو یہ چیزیں یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقابی نظروں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ وہ وہاں پر جو 50 لوگوں کو متعین کیا گیا تھا، وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں میں فوراً شریک ہو گئے۔ اور اس کے بارے میں بھی آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، تم نے کیا سمجھا تھا کہ اگر تم مال غنیمت اکٹھا کرنے نہیں جاؤ گے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں ان سے ڈر تھا کہ کہیں وہ خیانت نہ کر دیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی بھی نشان نہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ کبھی سوچیں، یعنی اگر تم نہیں بھی جاتے تو تمہیں مال غنیمت میں پورے کا پورا حصہ مل جاتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس کا ایک اور سبب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی، خاص طور پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ من ذالک شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا آیت نمبر 144 میں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو کوئی دین چھوڑ دے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حقیقت میں وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابہ کرام میں بہت زیادہ سرائسمگی پھیل گئی اور بہت زیادہ صحابہ کرام جو ہے وہ خاص طور پہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں جب وہ مبتلا ہوئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھا لی کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ پڑھا، ممبر پر تشریف لے گئے، اور یہی آیت جب تلاوت کی تو یہ آیت سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً زمین پر ڈھیر ہو گئے اور پھر عرض کیا کہ مجھے لگا کہ یہ آیت ابو بکر صدیق پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت جو ہے وہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ رب العزت نے نازل کی تھی۔ تو بہرحال اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کی پیروی کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اگر تم کفار کے پیچھے لگو گے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ تم واپس اپنے دین کو بدل دو اور دوبارہ پھر سے کفر میں چلے جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم خسارہ اٹھاؤ گے اور تم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی مدد نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ تو یاد رکھو اللہ ہی تمہارا بہترین دوست اور مولا ہے اور وہی تمہارا حقیقت میں مددگار ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف ہی تم رہو اور کفار کی باتوں کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں جو ظاہری طور پر مسلمانوں سے، چونکہ ابھی ابتدا تھی، بہت سارے مسلمانوں کا ایمان ابھی اس طرح سے مضبوط نہیں تھا، ابھی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مرتبہ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی نافرمانی کرنے کا کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اسی طرح سے اسی جو ہے وہ رکوع کی آخری آیت میں، آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ان تمام کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیا، لہٰذا صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے حوالے سے جتنی بھی اس طرح کی باتیں احادیث میں یا قرآن مجید میں ان کی بعض ایسی غلطیوں کے حوالے سے ایسی جو چیزیں موجود ہیں، کسی بھی طرح سے کسی ایک بھی صحابی کے کردار پر ایک ذرے کے برابر بھی بات کرنا انسان کو اس کے ایمان سے خارج کر سکتا ہے، لہٰذا ان کے کردار پر کسی بھی طرح کا کوئی سوال، کوئی بات کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کا کردار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما کر اس معافی کا تذکرہ فرما کے ہمیں یہی بات باور کروائی ہے کہ ہم صحابہ کے حوالے سے اپنے ایمان کو ایک دم کلیئر رکھیں اور ان کی شخصیات کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی بات نہ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کو پریشانی تھی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا، جو نیند سکینت کا سبب بنی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 154 میں۔ اس کے بعد کفار کا کچھ تذکرہ کیا ہے، منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے نہ قتل ہوتے نہ یہ مرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو مرنا اللہ کی خاطر ہے، یہ جو اپنی جانوں کو قربان کرنا اللہ رب العزت کی راہ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے بڑے درجات کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اتنا نرم خو بنایا، اگر آپ سخت ہوتے اور جو ہے وہ زبان کے سخت ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی شخص آپ کے قریب نہ لگتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آیت نمبر 164 ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ نے یہ احسان جتلایا کہ اس نے تمہیں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ہاں تمام کے تمام جتنے بھی بشر ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا مقام، انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں میں سے مبعوث فرمایا، اور ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے، تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی یعنی حدیث اور دانائی کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو سارے کے سارے لوگ گمراہی تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے شہداء کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خوش ہیں، اور وہ تو اپنے بعد آنے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وہ خوشخبریاں دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ پھر اللہ رب العزت نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ کہیں کفار دوبارہ حملہ نہ کر دیں، آپ نے دوبارہ سے صف بندی کی، حالانکہ صحابہ شکست خوردہ تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے کردار کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ آیت نمبر 172 ہے، تو اللہ رب العزت نے 72 اور 73 میں ان کے کردار کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 178 میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کفار کو جو اللہ رب العزت ڈھیل اور مہلت دیتے رہتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی خیر کا سبب ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ حرام کھانے والے یہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی سہولیات اور فیسلٹیز ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ہے، قانون امہال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما نملی لهم لیزدادوا اثما، یہ تو ہم اس لیے ان کو فراوانی دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 180 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کنجوس اور بخیل قسم کے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جس مال کو وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ تو ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کو اسی مال کا طوق پہنایا جائے گا، اور سارے کا سارا مال جو ہے اس کا حقیقی وارث تو اللہ رب العزت ہی ہے، آسمان و زمین کا وارث اللہ رب العزت ہے۔ پھر آیت نمبر 181 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دے گا، یعنی اپنے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنائے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے، تو یہود نے کہا کہ اللہ رب العزت فقیر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیاذ باللہ من ذلک، اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو سن لیا ہے اور قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو ان کے اس گناہ کی سزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قیامت والے دن انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جنت میں داخلہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، تو یہ اصل میں کامیابی ہے۔ دنیا میں مال و متاع اکٹھا کر لینا، بہت بڑے بڑے بنگلوز بنا لینا، بہت بڑی بڑی گاڑیاں جمع کر لینا، بڑی فیکٹریاں لگا لینا، یقیناً یہ سب انسان کی ضروریات ہیں، لیکن یہ کامیابی جو ہے وہ کامیابی کا انحصار ان چیزوں پر نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنا گول آخرت کو بنائے، آخرت کو اپنا گول سیٹ کرے، اپنی اچیومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے آخرت کو رکھے اور اسی کے لیے محنت کرے، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے ضرور بضرور آزمایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ تم ہماری شریعت کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ ڈالا اور جو ہے بہت ہی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، زیادہ قیمت ہو یا تھوڑی قیمت ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہی برا سودا ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ایسے اعمال پر اپنی تعریف کروانا پسند کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا، یعنی جھوٹی تعریفوں کے عادی ہوتے ہیں، خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ پہلے لوگوں میں بھی تھے، آج کے لوگوں میں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ چیزیں لوگوں کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے جو کہ بڑا ہی جامع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری آیات اور نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہیں۔ یہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر تک، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جاگے تو بغیر وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور یہ آیات تلاوت فرمائیں، جس میں اللہ رب العزت کی بڑی نشانیاں اور مسلمانوں کو سکھائی گئی بڑی ہی بہترین دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ دعائیں جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہیں، ارشاد فرمایا کہ سبحانک فقنا عذاب النار، مسلمان یہ کہتے ہیں، مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہر حالت میں، یعنی اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، یہ نماز کی کیفیات کا بھی بیان ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، جیسے صحیح حدیث میں، بخاری کی حدیث میں بھی موجود ہے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو وہ لیٹ کر پڑھ لے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاکیزہ ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور اللہ رب العزت ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنا، جنہوں نے جب ہمیں ایمان کے لیے پکارا تو اللہ ہم نے لبیک کہا، ہم نے جو ہے وہ اس بات کو سنا اور ہم ایمان بھی لائے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہماری تمام کی تمام جو ہے وہ برائیاں اور جو ہمارے کوتاہیاں اللہ رب العزت ان سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ اے اللہ جو تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس وعدے کو پورا فرما، قیامت والے دن ہمیں رسوائی سے بچانا۔ یقیناً اللہ رب العزت تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کی
کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور دعا قبول فرمانے کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم. کتنا بہترین جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر جو بھی اعمال سر انجام دیے ہیں، اللہ ان کا پورے کا پورا اجر ان کو عطا فرمائیں گے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے، اللہ ان کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے. اللہ کے یہاں یہ بڑا ہی بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 196 اور 197 میں ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تمہیں کفار کی ترقی، معاشی ترقی ان کی تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہ ڈالے. تم اس سے یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہے وہ تو کہیں پیچھے رہ گئے، تم کمزور پڑ گئے. ان کی سائنسی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی کی ترقی، جو آج کل بہت سارے مسلمان اس چیز کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے. اگر تم ایمان پر مضبوط ہو تو بے شک بظاہر تمہارے پاس ان جیسے وسائل نہ بھی ہوں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو چند دن کی کہانی ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ دیکھو نا کہ اللہ نے کفار کو تو صرف دنیا میں ہی دیا ہے سب کچھ، جبکہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں رکھا ہے. لہٰذا تمہیں دنیاوی مال و متاع کے پیچھے اتنا حریص نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا جو تمہیں حاصل ہے ایمان کی صورت میں، جو تمہارے پاس نعمت ہے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے. اس کے بعد سورہ نساء ہے جس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے وہ آیت ذکر فرمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. یہاں پر اللہ نے تمام لوگوں کو اس بات کا خطاب فرمایا ہے. اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے مراد ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، بیوی سے مراد حوا علیہ السلام ہے، پھر ان کے ذریعے اللہ نے زمین کے اندر بے شمار جوڑے بنا کر پھیلا دیے. اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ رب العزت تمہاری ہر بات کے اوپر نگہبان ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یتیموں کا مال کھانے سے سختی سے منع کیا. ارشاد فرمایا کہ ان کے مالوں کو نہ کھاؤ. اصل میں کچھ ہدایات دینا بھی مقصود تھا. جیسے بعض بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے مالوں کو کس طرح سے حفاظت میں رکھا جائے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. مختلف آیات ہیں جن کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا بھی سکتے ہو، لیکن تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت غلط نہیں ہونی چاہیے. یعنی ظاہر ہے تمہارا کھانا علیحدہ پکے، ان کا علیحدہ پکے، اس طرح سے جو ہے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے. تم ان کے مالوں میں سے اتنا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو. من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. جس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، اور جو مستحق ہے وہ اس یتیم کی خدمت اور اس کے مال کی حفاظت کی وجہ سے کچھ اس میں سے اپنی اجرت کے طور پر وصول بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ نیت کا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو تم ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو. یعنی ان یتیموں کی والدہ سے تم نکاح کر سکتے ہو، اور جو ہے وہ ایک نکاح کر سکتے ہو، دو کر سکتے ہو، تین نکاح کر سکتے ہو، چار نکاح کر سکتے ہو. اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے تم یہاں پر بیویوں کے درمیان ناانصافی جو ہے وہ کرنے لگو گے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک نکاح پر ہی اکتفا کر لو. پر یہ احکام اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں. پھر آیت نمبر 7 ہے سورہ نساء کی. اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میت دنیا سے جاتی ہے اس کے مال میں سے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے، اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے. جس سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو اس حوالے سے افراد و تفرید کا ہم شکار ہیں کہ عام طور پر بہنوں کو، بیٹیوں کو صرف جہیز وغیرہ دے کر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا وراثت میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ حصہ مقرر کیا ہے. ہاں، حصہ کی جو کوانٹٹی ہے وہ اللہ رب العزت نے ہر حساب سے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اس کا تقسیم کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 13 ہے یہ سورہ نساء کا، اور اس کا سورہ نساء کا سیکنڈ رکوع اور پارہ کا رکوع نمبر 13 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. والدین کی وراثت اللہ نے ذکر فرمائی ہے، یعنی جو میت ہے اس کے والدین کو دیا جائے، اس کے جو بے اولاد ہیں اس کو دیا جائے. اسی طرح سے دیگر رشتہ داروں سے متعلق اللہ رب العزت نے تفصیلات ذکر فرمائی ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ چونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال اس کی اولاد تک جانا چاہیے، والدین کو محروم کرنے کا بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے والدین تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہیں یا تمہاری اولاد، اس بات کو تم نہیں جانتے ہو. لہٰذا اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہی مبنی بر انصاف اور مبنی بر حق ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کلالہ کی وراثت سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں. کلالہ وہ شخص کہلاتا ہے جس کی اوپر سے بھی کوئی شخص موجود نہ، اوپر کی اس کے نسل
نسل میں یعنی نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، نہ پردادا ہو، اور نیچے کی نسل میں بھی کوئی نہ ہو یعنی نہ بیٹا ہو نہ پوتا، اور اس طرح سے اس کی نسل میں کوئی نہ ہو، تو وہ شخص کلالہ کہلاتا ہے، اس کی وراثت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کے لیے بڑا ہی رسوا کن عذاب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری تقریباً 1.5 رکوع میں جاہلیت کے دور میں جو مختلف قسم کے عورتوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کے حوالے سے جو مختلف قسم کی اس طرح کے معاملات تھے، اللہ رب العزت نے کچھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتدا میں جن خواتین پر الزام لگا دیا جاتا، ان کی عزت اور رسوائی، ان کی جو ہے وہ عزت کو خراب کرنے کے لیے الزام لگا دیا جاتا، اللہ رب العزت نے ابتدا میں اس کی جو ایک سزا رکھی تھی اس کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ جب تک 4 گواہ مرد 4 گواہ جب تک پیش نہ ہوں اس وقت تک اس عورت پر اس الزام کو جو ہے وہ زبردستی صادر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے بندوبست فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توبہ کے حوالے سے بڑی ہی جامع بات ارشاد فرمائی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا توبہ اصل میں کس بات پر ہے؟ جو غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے اور فوراً انسان اس کے اوپر توبہ کر لے تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں، گناہوں کی دلدل میں شدید قسم کے دھنس جائیں، حتیٰ کہ ان کو موت بھی اسی حالت میں آ جائے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس حالت میں ان لوگوں کی یعنی موت کی حالت میں پھر ان لوگوں کی جو توبہ ہے وہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی توبہ کو اپڈیٹ رکھیں، اور جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کے یہاں توبہ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہی خواتین سے متعلق جو جاہلیت کے دور میں معاملات تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، خواتین سے متعلق یعنی تم اپنی عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن بیٹھو۔ جس کا شوہر فوت ہو جاتا، دور جاہلیت میں یہ ہوتا کہ چونکہ اس کے پاس مال بھی ہوتا بعض مرتبہ، تو اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے گھر سے کہیں اور نہ جائے، زبردستی اس کی یا تو اپنے بھائی سے شادی کرا دی جاتی یا بھتیجے سے شادی کرا دی جاتی، حتیٰ کہ ایسا تھا کہ بعض مرتبہ اس عورت کے سوتیلے بیٹے سے بھی اس کی شادی کروا دی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے معاملات سے سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مال کے حصول کی خاطر نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں طلاق دینی ہے اپنی بیوی کو اور اس کی جگہ دوسری شادی تمہیں کرنا چاہتے ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کسی بھی طرح سے تم نے جو حق مہر ان کو دے رکھا ہے اس کی واپسی کا تقاضا نہ کرو۔ اور تم کیسے واپسی کا تقاضا کرتے ہو جبکہ تم اس کی بنیاد پر ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں حق مہر کی واپسی کا تقاضا کرنا شرعی طور پہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع قرار دیا ہے کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے، ہاں خلا کی صورت میں جو ہے وہ حق مہر اگر واپس کر کے وہ عورت خلا لیتی ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن طلاق کی صورت میں اس سے کسی بھی طرح کے حق مہر کا تقاضا کرنا جو ہے وہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اس کو تحائف دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی، وہ تحائف کی واپسی کا تقاضا بھی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کتا قے کر کے اس کو واپس چاٹ لیتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات سے، اس طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ ان کو وہ تحائف نہ دیں جن کا بعد میں آپ کو پریشانی ہو اور اس کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ اتنے بڑے گناہ کا شکار ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور جو جاہلیت کے دور میں سلسلہ تھا وہ یہ کہ لوگ اپنے باپ کی طلاق یافتہ جو ہے وہ بعض مرتبہ یعنی ایسا ہوتا کہ بیٹا کسی دوسری ماں سے ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیتا، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا، یا بیٹا ویسے ہی اپنی ماں باپ کی جو ڈیورس خاتون ہوتی ہے اسے نکاح کر لیتا۔ تو اللہ نے فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دور جاہلیت کی اس رسم کا بھی اللہ رب العزت نے خاتمہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی ہی گناہ کی بات ہے اور بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ اس کے بعد اس پارہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 23 ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ رب العزت نے محرم جو رشتہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے محرم اور غیر محرم کا تصور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، اسی طرح سے تمہاری خالائیں، تمہاری جو ہے وہ بنات الاخ یعنی بھائیوں کی بیٹیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور وہ تمہاری بہنیں جو تمہاری دودھ پینے کی بہنیں یعنی جس ماں کا تم نے دودھ پیا اور اس بچی نے بھی ماں کا دودھ پیا تو یہ آپس میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں،
اور اسی طرح سے تمہاری ساس وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور ایسی خواتین جن کے ساتھ تم جو ہے وہ نکاح کر چکے ہو اور تمہارا ریلیشن ان کے ساتھ ہو چکا ہے، تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے حرام رشتہ داریاں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پر جو ہے وہ ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، دو بہنوں کو آپس میں جمع کرنا یعنی اسی کی بہن سے نکاح کر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ خالہ اور بھانجی کو آپس میں نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو، ان دونوں کو بھی آپس میں نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حرام رشتہ داریاں ہیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا۔ محرم اور غیر محرم کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ہے وہ یہ فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کا نقصان اس وقت ہماری بہو بیٹیوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، ہمیں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان حدود و قیود کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم بہت سارے دنیاوی نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔